ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پہلے آپ قرآن کو سمجھ لیجیے. دیکھیے، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے جو صحیح ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. صحیح بات ہے. زبانی لوگ پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں. کون مسلمان ہے جو نماز نہ پڑھتا اور نماز میں جو سورہ پڑھتے ہیں وہ قرآن ہی ہے. تو بات غلط نہیں کہی جاتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن آپ کسی میوزیم میں کبھی جا کر دیکھیے کس کس طرح کے قرآن موجود ہیں. کتنی خوبصورت رائٹنگز میں قرآن مجید موجود ہے. کتنے خطوط میں قرآن مجید موجود ہے. میں نے خود دیکھا ہے زمرد کے پانی سے لکھے ہوئے قرآن موجود ہے، سونے کے پانی سے لکھے ہوئے قرآن موجود ہے. لندن میں ایک صاحب تشریف لائے، سردی کے دوران چسٹر پہنے ہوئے تو وہ یوں آ رہے تھے جیسے کچھ چھپائے ہوئے، اور واقعی بھی چھپانے کی چیز. میں نے ان سے پوچھا کیا چھپایا؟ کہ قرآن. میں نے کہا قرآن چھپانے کا نہیں، یہ قرآن چھپانے والا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے چسٹر کھول کے دکھایا، پورا قرآن سونے کے اور ورقوں پر لکھا. وہ تقریباً 3-3.5 کلو سونا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کو چھپا کے چلتے. اور کن کن لہجوں میں پڑھا جاتا ہے، کیا کیا ہے، سب آپ کو معلوم ہے. قرآن سارا دن میوزیم حیدرآباد میں زبردست میوزیم ہے. میں نے دیکھا ہمارا قرآن رکھا ہوا ہے جو حروف عربی میں جو الفابیٹ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے واو ہے، الف ہے، یہ وغیرہ ہے. اس میں اگر آپ نے مثلا واو ہے، واو کے اوپر پہلے پیج پر آپ نے پن رکھی، اس کو انسرٹ کریں تو آخری پیج تک واو 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 سنگ جاتا ہے. کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کی بھائی. میں نے خود دیکھا قرآن. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں مسلمانوں نے اتنے فن دکھائی دی، اتنے فن دکھائے، مگر خود قرآن کہتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قرآن یہ فریاد کرے گا، رسول یہ فریاد کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول یہ فریاد کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، مولانا فرمایا علی بن طالب نے، اذا اشتبہت علیکم الامور فعلیکم بالقرآن. جب کسی معاملے میں کنفیوژن ہو جائے تو سیدھے قرآن میں پائی جائے. تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ سونے سے لکھا جائے. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ سونے کے ورقوں سے لکھا جائے. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ فنکار. میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا، جہاں تک مجھے یاد رہتا ہے، کہ اللہ کی جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں اس کے بارے میں وہ کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جو نعمت آپ کو اس نے دی ہے جس مقصد کے لیے اسی مقصد میں صرف کریں، یوز کریں، مس یوز نہ کریں. اگر آپ نے اسے یوز کر لیا تو یہی اس کا شکریہ ہے. تو قرآن کا مسئلہ بھی یہی ہے. قرآن اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ سونے کے ورق پر لکھیں. قرآن اگر سونے کے ورقوں پر لکھنے کے لیے آیا تو یہ بادشاہوں کی کتاب ہو جائے گی، نیتاؤں کی کتاب ہوگی، لیڈروں کی کتاب ہوگی، غریبوں کی کتاب نہیں ہوگی. یہ فن دکھانے کے لیے اس لیے آیا ہے کہ زندگی کے مسائل میں، زندگی کے مشکلات میں ہمیشہ قرآن کی طرف آپ رجوع کریں اور جو قرآن کہے اس کو فالو کریں. تو یہ ہوا قرآن کی پیروی. اب آپ یہ دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ فرماتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن گمراہ کرنے کی تھوڑی آیا ہے، مگر قرآن گمراہ کرتا ہے. توجہ سے آپ سماعت فرمائیں. قرآن کے بارے میں خود اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس میں تمہاری بیماریوں کا علاج ہے. کیا میں نے کہا؟ تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے. مگر جن کے مزاج میں ظلم ہو وہ قرآن کے پاس نہ جائیں.
اس لیے کہ قرآن کے پاس اگر ظالم جائے گا تو وہ اس کی مصیبت میں اور اضافہ کرے گا۔ آپ قرآن کے بارے میں کہ قرآن کہتا ہے ہم شفا ہیں، میری شفا ہے۔ وہ ایک جنگ ہو رہی تھی مولا علی کی، اور اس میں مولا علی کا ایک سپاہی بڑے جوش میں جنگ کر رہا تھا، اس کا ہاتھ کسی نے کاٹ دیا۔ وہ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں تھا ہوئے مولا کے پاس آیا، مولا کے پاس نہیں آیا، اپنا ہاتھ لیے ہوئے ید اللہ کے پاس آیا۔ مولا اپنا ہاتھ لیے ہوئے ید اللہ کے پاس آیا، کہا علی جہاد کا شوق ہو، کیسے جہاد کروں، میرے دشمن نے ہاتھ کاٹ دیا۔ مولا اور ملا میں یہ فرق ہے کہ ملا کے پاس کوئی آدمی سہل سے سہل بات لے کر جاتا ہے، اس کو پرابلم بنا دیتا ہے۔ مولا کے پاس پرابلم لے کے جاتا ہے، مجھ سے سالو کر۔ اس نے کہا مولا دیا پرابلم کیسے میں کروں، ہاتھ میرا کٹ گیا۔ مولا نے کیا کہا، نو پرابلم۔ ابھی دیکھیں ہاتھ کٹ گیا، اس سے بڑی پرابلم کیا ہوگی بھائی، ہاتھ کٹ گیا کیا؟ مولا نے کہا نو پرابلم، لا اپنا ہاتھ کہاں۔ اس نے ہاتھ دیا، مولانا نے جہاں سے کٹا تھا وہاں سے جوڑا، اوپر رومال ڈالا، تھوڑی دیر تک لب ہلتے رہے، رومال ہٹا، ہاتھ جوڑا، ان کا جا۔ یہ میں نے کیوں کہا، ہر بات میں مڑک ہے، پتہ نہیں مڑک آپ سمجھتے بھی نہیں۔ خیر دیکھیے، ہفتے کو یہاں کوئسچن آنسر سیشن ہوگا، میں پہلے سے بتا دے رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا کوئسچن کیا جائے کہ میں جواب دینا مصلحت نہ سمجھتا ہوں، میں جواب نہیں دوں، پہلے سے بتا دوں۔ یہ مثال سامنے آپ کے موجود ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے صاحبان ایمان، ہمارے رسول سے ایسے سوالات نہ کرو کہ ان سوالات کا جواب دے دی جائے تو مصیبت میں پھنس جاؤ۔ یہاں وہی مسئلہ ہو، ابھی تیرا ہاتھ جڑ گیا، جاؤ جہاد کرو۔ اس نے کہا یہ بتائیے آپ نے پڑھا کیا؟ مولا علی سے پوچھا آپ نے کیا پڑھا؟ کہا تجھ کو اس سے کیا تعلق ہے، کیا پڑھا؟ ہاتھ تمہارا جڑ گیا، جاؤ۔ کہا نہیں بتائیے۔ اب کہ بتائیے بتائیے بتائیے۔ مولانا کہا میں بتاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا تیرا، بتانے میں جو نہیں تیرا نقصان ہو جائے گا۔ کہا نہیں بتا دیے، چاہے میرا نقصان ہو جائے، یہی ہوتا ہے۔ مولانا کہا میں تو کچھ بھی نہیں پڑھا، سورۃ الحمد پڑھا تھا۔ سورۃ الحمد جو نماز میں پہلے آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہا یہ سورہ میں نے پڑھا تھا۔ اس نے کہا بس، ادھر اس نے بس کہا، ادھر ہوا کھٹ، ہاتھ جو تھا وہ الگ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے اب جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں، ہر مشکل جو سامنے آتی ہے اس کو ٹیکنالوجی حل کر دیتی ہے۔ ایک زمانہ ہوتا کہ ٹیلیفون ایجاد نہیں ہوا تھا، ٹیلیفون ایجاد ہو گیا، پھر موبائل ایجاد ہوا، اب وائس ایکٹیویٹڈ موبائل ایجاد ہو گئے ہیں جس پر ڈائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پش بٹن سسٹم ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک سوئچ آن کر کے اور کسی کا نام لیا کہ مجھے اس سے بات کرنا ہے، مثلا اب یہاں سب سے زیادہ دور سے آئے ہیں عشرت صاحب، میں نے کہا مسٹر عشرت، اس نے مجھے دیا بات ہو رہی، آپ دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے، آپ نے کہا یہ تو خوب بات ہے، اس میں تو اب جانتے ہیں ہندوستانی حضرات، پاکستانی کو نہیں کہوں گا، ہندوستانی حضرات ان کے مزاج میں بےمانی ہوتی ہے، اوکے تو فری میں ٹیلی فون ہو جائے گا۔ اب وہ جب کہیں چلے گئے تو وہ آ کے بیٹھے اس کے پاس، اب وہ لکھنؤ میں یا دہلی میں یا بمبئی میں کسی آدمی کو بار بار فلاں مسٹر فلاں، وہ چپکا بیٹھا ہوا ہے، وہ چپکا بیٹھا ہوا ہے نا۔ کیوں ہے یہ؟ اس کا میکینزم یہ ہے کہ آپ کسی کا نام لیں گے وہ ملا دے گا، لیکن وہ آپ کی آواز کو بھی پہچانتا ہے۔ وہی نام آپ لیں گے وہ نہیں ملائے گا، جو اس کا اونر ہے جب وہ نام لے گا تو فوراً ملا دے گا، اس لیے کہ وہ آواز کو بھی پہچانتا ہے۔ آپ کی میں ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے یہاں تحفۃ العلماء میں مفاتیح الجناح میں لکھا ہوا ہے
اس مقصد کے لیے یہ دعا پڑھو، اس مقصد کے لیے یہ دعا پڑھو، اس مقصد کے لیے یہ دعا پڑھو، آپ کا ہم تو سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، مراد پوری نہیں ہوتی، تو مراد کیسے پوری ہوگی؟ آپ کی آواز کو اللہ پہچانتا ہی نہیں، جن کی آوازیں وہ پہچانتا ہے، جب اس کو وہ اپنی آواز میں تلاوت کرتے ہیں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔